آج کرسمس سیزن کا پہلا اتوار ہے اور بائبل مقدس کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو کرسمس بڑا دن یہ اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح بڑے کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ دن بڑا دن کہلایا، یا یہ سیزن کرسمس سیزن کہلاتا ہے۔ لفظ کرسمس انگریزی زبان کے دو الفاظ ہیں، کرائسٹ اور ماس۔ ان کا کمبینیشن، ان کا اکٹھ ہے۔ کرائسٹ کا مطلب ہے مسیح اور ماس کا مطلب ہے عبادت یا قربانی۔ سو کرسمس لفظ کا مطلب ہے مسیح کی عبادت۔ یہ وہ سیزن ہے جس میں ہم خداوند یسوع مسیح کی اس دنیا میں پہلی آمد کو یاد کرتے اور اس کی خوشی مناتے ہیں، اور اس سیزن کے تعلق سے جو پہلی بڑی خوشخبری خدا نے اپنے فرشتے جبرائیل کے وسیلے سے دی، وہ خوشخبری پاک دامن کنواری مقدسہ مریم کو بخشی گئی۔ اور آج کا پیغام مقدسہ مریم کے ایمان کے تعلق ہی سے ہوگا۔ مقدسہ مریم کے ایمان کی شان کہ جب فرشتہ مقدسہ مریم کو ایک عجیب اور حیران کن پیغام دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کا رسپانس، رد عمل کیا تھا؟ کیا آپ نے زکریا کی مانند فرشتے سے بحث کی، اس کی بات کا یقین نہ کیا، یا خدا کی طرف سے بھیجے گئے پیغام پر ایمان لے آئیں؟ میرے ساتھ کھولیے حضرت مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، باب نمبر 1، آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 38، اور پھر آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 48۔ لوکا 1:26 تا 38 اور 46 تا 48 کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا: سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا: اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا،
اور وہ اس کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 46 سے لکھا ہے، پھر مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کے پیغام کا عنوان ہے مقدسہ مریم کے ایمان کی شان۔ ہم پڑھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کا تعلق گلیل کے ایک شہر ناصرت سے تھا۔ پہلی صدی کے ملک اسرائیل میں گلیل کا صوبہ شمال میں واقع تھا، اور شمالی صوبے کو اسرائیل کے علاقوں کے باقی لوگ اجڑ، گنوار اور حقیر لوگوں کا علاقہ سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں ہمیں بتایا گیا کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ خداوند یسوع مسیح ناصری گلیل کے صوبے سے برپا ہونے والا ایک نبی ہے، تو کہا گیا کیا گلیل سے بھی کوئی نبی برپا ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا صوبہ جس کے رہنے والوں کو ملک کے باقی لوگ حقیر، کمتر، اجڑ اور گنوار سمجھتے ہیں، اس صوبے کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام ناصرت ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ ایک شہر تھا، آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور اس گاؤں کی بھی کوئی بڑی عزت، شہرت، مقام یا درجہ نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب خدمت کا آغاز کیا تو یوحنا کی معرفت انجیل ہی میں ہمیں بتایا گیا ہے
کہ کہا گیا کہ ناصرت میں سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ سوال پوچھا گیا، 100 کوارٹر چوں یا فرانس کالونی چوں یا ہنسا کالونی چوں بھی کوئی چنگی شے نکل سکتی ہے؟ ایتھے تے ان پڑھ تے سویپر تے شراباں پین والے تے نشے کرن والے تے لڑائیاں کرن والے رہندے نے، لیکن خدا کے فضل کو، اس کی مہربانی کو اور اس کی رحمت کو دیکھیے کہ اس نے نجات دہندہ کی پیدائش کے لیے کسی محل میں رہنے والی پڑھی لکھی لڑکی کو نہیں چنا، اس نے کسی ہیکل میں فائز سردار کاہن کی بیٹی کا چناؤ نہیں کیا، بلکہ 100 کوارٹر جیسی ایک بستی کی ایک غیر معروف لڑکی جو شاید ان پڑھ بھی تھی اور اس کا تعلق بھی ایک غریب خاندان سے تھا، خدا کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سلام تجھ کو، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ یہاں پر سلام سے مراد ہے آیت نمبر 28 میں کہ اے مریم تیری سلامتی ہو، اور پھر لکھا ہے تجھ پر فضل ہوا۔ یونانی لفظ ہے کیرس، جس کا مطلب ہے گفٹ، انعام، تحفہ، کہ اے مریم خدا کی طرف سے تجھے ایک گفٹ ملنے والا ہے۔ کرسمس کے سیزن میں لوگ نئے کپڑے خریدتے ہیں، نئے جوتے خریدتے ہیں اور کئی طرح کے نئے گفٹس لیتے ہیں اپنے لیے، ایک دوسرے کے لیے، خاندان اور دوستوں کے لیے۔ لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، کرسمس کا سب سے بڑا اور قیمتی گفٹ وہ ہے جو مقدسہ مریم کو بخش دیا گیا، اور اس گفٹ کا نام ہے خداوند یسوع مسیح۔ جن نے یسوع مسیح نو پالیا انہوں وڈے دن دے سارے گفٹ مل گئے۔ اصل وڈا دن تے مقدسہ مریم دا ہویا ہے، جنوں کائنات دا قیمتی ترین تے عظیم ترین گفٹ مل گیا۔ تو اگر آپ اس کرسمس پر یسوع مسیح سے خالی اور ناواقف ہیں تو یہ کوئی وڈا دن نہیں، یہ کوئی کرسمس نہیں ہے۔ جب فرشتہ مقدسہ مریم کو یہ حیران کن پیغام دیتا ہے تو آئیں ہم غور کریں کہ اس کا رد عمل کیا ہے، اس نے کس طور سے ایمان کا اظہار کیا۔ اور یہاں 4 باتیں آج کلام مقدس میں سے ہم مقدسہ مریم کے ایمان کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ باتیں ہمیں چیلنج دیتی ہیں کہ ہم کرسمس کے اصل پیغام اور روح کو پہچانے، مانے اور اس پر عمل کریں۔ نمبر 1 ہے مقدسہ مریم خدا پر توکل رکھنے والے ایمان کا اظہار کرتی ہے۔ خدا پر توکل رکھنے والا ایمان، غور کیجئے آیت نمبر 30 اور 31 میں جب جبرائیل فرشتہ فرماتا ہے کہ تجھ پر فضل ہوا، تو حاملہ ہوگی،
تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو زکریا کے الٹ، زکریا جو ایک کاہن تھا، مذہبی لیڈر اور مذہبی عالم اور استاد تھا، جب لوکا 1:18-20 میں اسے اس کے بیٹے یوحنا کی پیدائش کی خبر دی گئی تو زکریا نے یقین نہ کیا۔ لکھا ہے آیت 18 میں، لوکا 1:18 میں، زکریا نے فرشتے سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ پھر آیت نمبر 20 میں لکھا ہے فرشتے نے اس سے کہا دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپ کا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ زکریا کے برعکس مقدسہ مریم آیت نمبر 34 میں یہ سوال ضرور پوچھتی ہے۔ وہ فرماتی ہے، مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ وہ پوچھتی ضرور ہے لیکن زکریا کی مانند فرشتے سے الجھتی نہیں ہے، اس سے بحث نہیں کرتی، اس کے پیغام پر بے اعتقادی کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ وہ فرشتے کے پیغام پر ٹرسٹ کرتی ہے، وہ خدا کے منصوبے پر اپنے بھروسے کا، توکل کا اظہار کرتی ہے۔ مقدسہ مریم کا ایمان یہاں ہمیں توکل رکھنے والا ایمان نظر آتا ہے، باوجود اس کے کہ اسے کچھ معلوم نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کس طور سے خدا اپنے منصوبہ نجات میں اسے ایک اہم مقام بخشنے والا ہے، لیکن ایک بڑی عمر کے شخص، ایک بڑے عہدے کے شخص، ایک بڑے علم والے شخص زکریا کے برعکس مریم ایمان لے آتی ہے، اعتقاد کا، توکل کا اظہار کرتی ہے خدا کے منصوبے پر۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ مثال آج ہمارے لیے بھی چیلنج ہے۔ بعض اوقات زندگی کے بہت سے سوالوں اور ہماری زندگی کے لیے خدا کے منصوبوں کے بارے میں کئی باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں سوالوں کے جواب نہیں ملتے، ہمارے آگے جو سفر ہوتا ہے اس میں ابہام اور بے یقینی ہوتی ہے، لیکن ہم نے پاک دامن کنواری مقدسہ مریم کی مانند خدا کے پیغام پر توکل رکھ کر ایمان لانے والا بننا ہے۔ اور جب اس مریم کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تو اس نے بھی اپنی ساری زندگی خدا پر ایمان رکھنے اور اس کی مرضی پوری کرنے میں گزاری۔ آئیں آج ہم اس کرسمس سیزن میں مقدسہ مریم اور اس کے بیٹے کے توکل بھرے ایمان کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ ہیلیلویا۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں، خدا کی مرضی کو
قبول کرنے والا ایمان مقدسہ مریم دکھاتی ہے۔ آیت نمبر 38 پر غور کیجئے، وہ فرماتی ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس کے سامنے کٹھن اور مشکل سفر ہے، کیونکہ ایک کنواری غیر شادی شدہ لڑکی ہونے کی وجہ سے اس کو جذباتی، نفسیاتی، خاندانی اور معاشرتی طور پر شرمندگی، بدنامی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ حتیٰ کہ کچھ روایات کے مطابق غیر شادی شدہ حالت میں پریگننٹ ہو جانے کی وجہ سے اس کو سنگسار بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اپنے سامنے حالات کی مشکل اور سختی کو دیکھنے کے باوجود وہ خدا کی مرضی کو قبول کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جیسے اعمال کی کتاب میں رسولوں کے بارے میں بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے انسانوں کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ جیسے لوکا کی انجیل کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب باغ گتسمنی میں تھے اور ان کے سامنے صلیب کا دکھ تھا، تو انہوں نے پھر بھی فرمایا کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہاں یسوع مسیح کی ماں پاک دامن کنواری مریم بھی خدا کی طرف سے بھیجے گئے پیغام کے جواب میں ایمان کا اظہار کرتے ہوئے فرشتے سے کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق، وہ قول جو خدا کی طرف سے بخشا گیا ہے، ایسے ہی ہو۔ بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں خدا پر توکل تو رکھتے ہیں، ٹرسٹ تو کرتے ہیں، لیکن اس کی مرضی کو قبول نہیں کرتے۔ مریم نہ صرف یہاں خدا پر ٹرسٹ کر رہی ہے، بلکہ وہ اس کی مرضی کو قبول بھی کر رہی ہے۔ آج آپ کی زندگی میں جس روڈ پر، جس راہ پر آج آپ چل رہے ہیں، شخصی طور پر، خاندانی طور پر، خدمتی طور پر، اپنی تعلیم میں، اپنے کریئر میں، اپنے کاروبار میں، غور کیجئے کہاں خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ تو مجھ پر ٹرسٹ کرے، توکل رکھے، بلکہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تو میری مرضی کو قبول کرے۔ تیسری بات مریم کے ایمان کے تعلق سے ہم کلام میں دیکھتے ہیں، وہ ہے خدا میں خوش رہنے والا ایمان، خدا میں خوشی منانے والا ایمان۔ آیت نمبر 42 میں جب الیشبا کی ملاقات مقدسہ مریم سے ہوتی ہے تو الیشبا پکار اٹھتی ہے۔ لکھا ہے لوکا 1:42 میں الیشبا کے بارے میں کہ وہ بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو، یعنی مریم سے وہ کہہ رہی ہے کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا یعنی پیٹ کا پھل مبارک ہے۔ تو غور کیجئے مقدسہ مریم اس کے جواب میں آیت نمبر 46 تا
آیت نمبر 55 میں حمد کا ایک گیت گاتی ہے. انگلش میں اسے کہا جاتا ہے میریز میگنیفیکیٹ. اور آیت 46 میں وہ فرماتی ہے کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی. وہ اپنے ایمان کا اظہار خداوند میں خوشی منا کر کرتی ہے. صرف توکل کرنے والا ایمان نہیں، مرضی قبول کرنے والا ایمان نہیں، بلکہ خداوند میں خوشی منانے والا ایمان. اور وہ بیان کرتی ہے آیت 48 میں کہ کیوں وہ خوش ہے. اس لیے کہ اس نے یعنی خدا نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی. وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ اس کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے. وہ 100 کوارٹر دیے، ایک غریب علاقے سے اس کا تعلق ہے. اس کی عمر بھی بہت کم ہے، ابھی وہ جوان ہے. اس کے پاس بڑا علم یا عہدہ یا دولت بھی نہیں ہے، لیکن ایسی غیر معروف حالت میں خداوند خدا اس پر نظر کرتا ہے اور اسے ایک غیر معروف لڑکی سے تبدیل کر کے ایک ایسی عظیم عورت بنا دیتا ہے جسے ہر زمانے کے لوگ مبارک کہیں گے. اور جب اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتی نہیں اسی تے جدی پشتی بڑے امیر ساں، ساڈا تے اے نا سی، ساڈیاں تے ملاں چل دیاں ہن. باپ دادا شاید دیہاتوں میں کھیتوں میں چوک میں پلے داری کرتے تھے، نہیں ساڈی تے ایکڑاں دی زرعی زمین سی. نہیں، وہ اپنے ماضی کو اس مقام سے جہاں سے خدا نے اسے اٹھایا بھولتی نہیں، بلکہ اقرار کرتی ہے کہ اس نے اپنی بندی، یونانی میں جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے اپنی خادمہ، اپنی نوکرانی، اپنی غلامہ کی پست حالی پر جو کم ہستی تھی اس پر نظر کر کے اسے کم ہستی سے مبارک ہستی بنا دیا، اور اس لیے میری جان خداوند میں خوش ہے. کئی دفعہ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو خدمت میں یا کاروبار میں یا اپنے پروفیشن میں جب ترقی کر جاتے ہیں تو اپنے ماضی دی تے خاندان دی سٹوری بدل دیندے نے، جویں پیدا ہی کہ محل چوئے سن. مقدسہ مریم ایسا نہیں کرتی. وہ شکر گزاری کرتی ہے، خوشی مناتی ہے، لیکن یاد رکھتی ہے کہ خدا نے اس کو کہاں سے چنا تھا. میرے بھائیوں بہنوں، پاک دامن مقدسہ مریم کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بھی اپنی پاک مقدس ماں کی مانند خدا میں خوشی منانے والا انسان اور خادم بنا. لوکا 10:21 میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ابن مریم کے بارے میں لکھا ہے، اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا. وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا. حقیقی ایمان خوشی منانے والا ایمان ہوتا ہے. میری بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، آج آپ کی زندگی میں کتنے ہی دکھ، مشکلیں اور مصیبتیں کیوں نہ ہو، کرسمس ہمیں یہ پیغام دیتا ہے
मुकद्दसा मरियम और इब्ने मरियम यीशु मसीह का नमूना हमें ये चैलेंज देता है कि हबक्कूक की किताब के मुताबिक चाहे ताक में फल ना लगे, चाहे खेत में फसल ना हो, चाहे बाग में जो है फूल ना खिले, मैं फिर भी खुदावंद में खुश रहूंगा, मैं फिर भी खुदावंद में खुश रहूंगी और मैं मरियम की मानिंद खुदा की हम्द करती रहूंगी और ये कहती रहूंगी कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। हालेलुया। सो आए हम हालात की सख्ती के बावजूद मेरे भाइयों और मेरी बहनों खुदावंद में खुश होने का फैसला करें। खुशी आती है ईमान रखने से, खुशी आती है रूहुल कुद्स से। यीशु रूहुल कुद्स से खुशी में भर गया। खुशी आती है ईमानदारों की रफाकत से, खुशी आती है दुआ करने और कलाम पढ़ने से, खुशी आती है खुदा की बेटियों, खुदा के बेटों के साथ मिलने जुलने और दोस्ती रखने से, खुशी आती है अपने खानदान में इकट्ठे वक्त गुजारने से। खुदावंद से ये फजल मांगे कि मरियम की मानिंद इस क्रिसमस सीजन में और मेरी बाकी जिंदगी में मुझे खुशी वाला ईमान बख्श दे। और चौथी बात, ना सिर्फ ये कि ट्रस्टिंग फेथ, तवक्कुल रखने वाला ईमान, ना सिर्फ ये कि अ फेथ दैट एक्सेप्ट्स गॉड्स विल, खुदा की मर्जी को कबूल करने वाला ईमान, ना सिर्फ ये कि आ रिजॉइसिंग फेथ, खुदावंद में खुशी मनाने वाला ईमान, बल्कि चौथी बात हम मुकद्दसा मरियम में देखते हैं, वो है फर्मा बरदारी वाला ईमान, ओबीडियंट फेथ। सुके हालेलुया दे नारे नहीं, अमली तौर ते खुदा दी मर्जी नू पूरा करके फर्मा बरदारी भी करनी है, काम भी करना है। ईमान बगैर अमल के मुर्दा है, ईमान बगैर अमल के नामुकम्मल है, ईमान बगैर फर्मा बरदारी के बेकार है। सुके नारे ने मुकद्दसा मरियम के लिए ये सिर्फ ईमान का, तवक्कुल का मामला नहीं था, ये अमल का मामला भी था। उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया। और गौर करें, जब हुक्म हुआ कि बैतलहम में जाकर इस्म नवीसी करानी है, उस जमाने में ना गाड़ियां थीं, ना हवाई जहाज थे कि गड्डी करा लो। वो हामिला है और बिल्कुल डिलीवरी के करीब है, वक्त आ चुका है और पहाड़ी इलाका है और गालबन उस दौर की जो ट्रांसपोर्ट थी वो किसी गधे पर बैठकर, या हो सकता है बीच में कुछ रास्ता पैदल चलकर भी खुदा की फर्मा बरदारी करने और उसके हुक्म की तामील करने के लिए बैतलहम तक पहुंचती है। और बैतलहम शहर में, जिसका लफ्जी मतलब है रोटी का घर, बैत का मतलब है घर और लहम का मतलब है रोटी, रोटी के घर में मुकद्दसा मरियम के वसीले से जिंदगी की रोटी यीशु मसीह पैदा होता है। ਉਹਨੇ फर्मा बरदारी कीती ते दुनिया नू जिंदगी दी रोटी यीशु मसीह दे दिता। आज अगर हम मुकद्दसा मरियम पाक दामन
कुंवारी की मानिंद फर्मा बरदारी करेंगे तो खुदा हमारे वसीले से भी दूसरों को हमेशा की जिंदगी की रोटी यस्सु मसीह से मुतारिफ करवा देगा। और क्रिसमस ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे।